السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آج ہم بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں پر جو اعتراضات کیے گئے ان کے بارے میں۔ دو نمایاں جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے جو اعتراضات کیے گئے وہ ہے 4 سے زائد نکاح کیوں کیے اور پھر غزوات کیوں ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کئی بیویاں رکھنے کا رواج عام تھا، مثلا انبیاء کرام جو تھے، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب، موسیٰ، داؤد، سلیمان علیہ السلام کی بھی 1 سے زائد بیویاں تھیں۔ دیگر مذہبی شخصیتوں اور بادشاہوں میں بھی یہ رواج عام تھا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح تھے ان میں اللہ تعالیٰ کی جو ایک حکمت تھی، 4 سے زائد بیویاں رکھنے کی اجازت جو تھی ان کو، تاکہ تعلیمی، تربیتی، سماجی اور سیاسی کاموں میں مدد ملے۔ اب تعلیمی فائدے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ان نکاحوں سے دین اسلام کی نشر و اشاعت اور ان کی توسیع اور استحکام میں خوب مدد ملی۔ جیسے تفسیر قرآن مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے کئی آیات کی تفسیر منقول ہے۔ روایت حدیث کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی تقریباً 2200 حدیث مروی ہیں۔ سیرت رسول کے گھریلو پہلو بیان کرنے میں اگر ہم بات کریں تو وہ مختلف صفات اور کیفیات رکھنے والی بیویوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے، فہمی احکام اور بالخصوص خواتین کے کئی مخصوص مسائل ازواج مطہرات سے ہی ملتے ہیں۔ اب ان کے تربیتی فائدے اگر ہم دیکھیں تو ایک مسلم معاشرے میں خواتین کے مسائل کو سمجھنے اور سمجھانے اور ان کے جواب دینے کے لیے ایک خاتون ہی زیادہ موضوع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت میں 9 ازواج تھیں، گویا دین کی تعلیم و تربیت کے 9 مختلف حلقے شروع ہو گئے تھے، خاص کر ایسے دور میں جبکہ انٹرنیٹ، ٹی وی، رسالہ، اخبار، کتابیں یا سوشل میڈیا وغیرہ کچھ نہ تھا۔ امہات المومنین براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے مسائل اور خاص طور پر خواتین کے مخصوص مسائل کا علم حاصل کرتی اور انہیں امت تک پہنچاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سال بعد تک امہات المومنین نے یہ خدمت سر انجام دی تھی۔ سماجی فائدے کیا تھے ان کے، کہ ان نکاحوں کے ذریعے مختلف قبیلوں، خاندانوں اور طبقات کو آپس میں نکاح کی ترغیب ملی۔ بیوہ خواتین اور خاص طور پر عمر رسیدہ بچوں والی بیوہ سے نکاح کی ترغیب ملی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ اور سودا رضی اللہ عنہم سے نکاح کیا۔ طلاق شدہ خواتین سے نکاح کی ترغیب ملی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کیا۔ باندیوں کو آزاد کر کے نکاح کرنے کی ترغیب ملی، جیسے حضرت صفیہ، حضرت جویریہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا کسی غلط رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے، جیسے حضرت زینب بنت جہش سے نکاح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لوگوں کو آزاد کرانے کے لیے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت جویریہ سے نکاح کے بعد تقریباً 100 گھرانے آزاد کر دیے گئے۔ اگر اب ہم اس کے سیاسی فائدے دیکھیں تو مختلف قبیلوں، خاندانوں اور طبقات کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوئے، اس لیے کہ عربوں میں قبیلوں کی حمایت کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبیلے کے سسرالی رشتہ دار بن گئے تو گویا وہ قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی حمایت میں آ جاتا اور اسلام سے زیادہ قریب ہو جاتا۔ دشمنی میں کمی آئی، جیسے ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد ان کی دشمنی میں کمی آ گئی، اور پھر اس کے بعد قریب ترین صحابہ سے تعلقات جو تھے وہ مضبوط ہوئے، جیسے اسلام کے 4 عظیم الشان خلفاء ابو بکر و عمر، عثمان و علی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر کی صاحبزادیوں سے نکاح فرمایا اور عثمان و علی کا نکاح اپنی بیٹیوں سے کروایا۔ کسی بھی اہلیہ نے کبھی شکایت نہ کی اور نہ کسی تکلیف کا اظہار کیا، بلکہ ہر بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے بے حد خوش اور مطمئن تھی۔ باہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر، کاہن، مجنوں اور جادوگر کہا، مگر کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوس پرستی کا الزام لگانے کی جرأت نہ کی۔ یہ اعتراض صرف 150 سال پہلے سے شروع ہوا۔ 4 سے زائد کو کیوں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زائد بیویوں کو اس لیے رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایک مسلمان کی نظر میں بہت اونچا ہے۔ آپ کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں، اگر 4 کے علاوہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیتے تو ان کے امہات کے درجے میں ہونے کی وجہ سے کوئی ان سے نکاح نہ کرتا اور وہ تنہا رہ جاتی۔
ازواج مطہرات خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور نہیں ہونا چاہتی تھیں، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نفسانی خواہش ہوتی تو کیا ہوتا؟ 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ اور بچوں والی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیوں شادی کی؟ پھر ان کے ساتھ ان کی وفات تک یعنی 25 سال تک دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد بھی 50 سالہ بیوہ خاتون حضرت سودا سے شادی کیوں کی؟ مدینہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاکم تھے، لوگ آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھے، اگر آپ چاہتے تو کواری لڑکیوں سے نکاح کر سکتے تھے۔ زندگی کے آخری 3 سال میں تو تقریباً سارا عرب آپ کے تحت آ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت، اثر و رسوخ اس وقت عروج پر تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نکاح کیوں نہیں کیا؟ بیواؤں، عمر والیوں اور بچے والیوں سے سوائے حضرت عائشہ کے کیوں نکاح کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ نکاح اسی دور میں کیے، یعنی 53 سے 60 سال تک کی عمر میں، جس میں دشمنوں کے حملے، کئی غزوات و سریہ کا شور، منافقوں اور یہودیوں کی سازشیں چل رہی تھیں، اور نئے مسلمانوں کی دنوں رات تعلیم و تربیت کا مصروف ترین دور تھا، اور خاص طور پر خواتین کی بھی دیکھ بھال اور تعلیم و تربیت کی شدید ضرورت تھی۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوان لڑکیوں کی بجائے ان بیواؤں، عمر رسیدہ بچے والیوں سے نکاح کر کے بہت بڑی قربانی دی تھی اور امت کو تعلیم دی تھی۔ کیا وہ ہستی اس کے ایک اشارے پر صحابہ رہنے کے لیے محل تعمیر کر دیتے اور دنیا کے سارے عیش و آرام کو لا کر رکھ دیتے، مگر جس نے ایسی زندگی گزاری کہ اس کے گھر میں تقریباً فاقوں کی حالت رہتی تھی، اگر کھانا ہوتا بھی تو بالکل سادہ سا ہوتا، نہ کہ گوشت یا مسالے دار میٹھے پکوان ہوتے۔ جس کا گھر بالکل سادہ تھا، انتہائی معمولی سا بستر تھا، بالکل سادے کپڑے ہوتے، جس کا دن کا اکثر حصہ ریاست اور معاشرے کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں نکل جاتا، جس کی تنہائی کی اوقات راتوں میں گھنٹوں تہجد پڑھنے میں گزرتے اور دن میں تلاوت و اذکار اور نمازوں میں، جس کا کوئی ہفتہ روزوں کے بغیر نہ گزرتا، جس میں عیاش بادشاہوں کی سی کوئی جھلک نہ تھی، نہ انہیں شراب کا شوق تھا، نہ موسیقی کا، نہ بہترین کپڑوں کا، نہ اس نے اپنی بیویوں کو قیمتی تحائف دیے، نہ بہترین کھانے دیے، نہ سونا چاندی دیا، بلکہ انہیں بھی اپنی طرح دنیا سے بے رغبتی والی زندگی میں رنگ دیا، جس نے انسانیت کو پردے کا عظیم قانون عطا کیا اور دل و نظر پر قابو رکھنا سکھایا۔ اس پاکیزہ ہستی کے بارے میں ایسے بےہودہ، جاہلانہ اور بے وقوفانہ اعتراضات کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ جو کوئی شخص تعصب سے دور ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھے گا، وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نکاح تعلیمی، تربیتی، سماجی اور سیاسی مصلحتوں کو سامنے رکھ کر کیے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے گئے اعتراضات کے جواب کو اچھی طرح پڑھیے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے پہلوؤں کو بہتر انداز میں لوگوں تک پہنچا سکیں اور اعتراضات کا مناسب انداز میں جواب دے سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی زندگی سے بہترین سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر والوں، بچوں، عزیزوں، رشتہ داروں اور امت کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اللہ تعالی ہمیں یہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔